السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جابر مرزا ہے اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سوالات نہ کریے۔ جی ہاں، یعنی وہ سوالات جن کا تعلق سامنے والے شخص کی نجی زندگی سے یعنی پرسنل لائف سے ہے اور جن سوالات کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ وہ سوالات سامنے والے شخص کی تکلیف کا باعث بن سکتے ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کو سامنے والے شخص کی پرسنل لائف کے بارے میں اور نجی معاملات کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش اور تمنا رہتی ہے، اور اس کے لیے مختلف سورسز بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ کبھی تو دوستوں کے حلقے میں کسی کے نجی معاملے پر تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی خود کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور نگاہیں چار ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ ہمتی ہوتے ہیں تو وہ ہمت جٹا کر کے سامنے والے شخص سے خود ہی اس کے نجی مسئلے کے بارے میں سوال کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہی نجی سوال کے بار بار پوچھے جانے کی وجہ سے سامنے والے شخص کو کئی طرح کے نفسیاتی مسائل کا اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی تو سامنے والا شخص بار بار ایک ہی سوال کے پوچھے جانے کی وجہ سے چڑچڑا بن جاتا ہے اور بات بات پر الجھن کھانے لگتا ہے۔ کبھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور خود کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر رحم کھانے لگتا ہے اور خود کو لاچار سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی اپنی ذات سے ہی نفرت کرنے لگتا ہے اور خود سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون اپنی ایک تحریر کے اندر اپنا ایک ذاتی واقعہ نقل کرتی ہیں، لکھتی ہیں کہ میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی تھی۔ ہماری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر بھی ہم لوگ خوش ہیں، ہم نے کبھی بھی اس معاملے کو آپس میں ایشو نہیں بنایا، کبھی بھی اس مسئلے کو لے کر کے ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن لوگوں نے اتنا زیادہ مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ لکھتی ہیں کہ لوگوں نے اتنا زیادہ مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اب واقعی میرے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے اور آئے دن میرے شوہر سے اختلاف ہوتا رہتا ہے، جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور ہمارے آپس کے تعلقات اب متاثر ہونے لگے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ نجی سوالات ہے جو اس عورت سے دوسرے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ ایک اور خاتون اپنی ایک تحریر کے اندر اپنا ایک واقعہ نقل کرتی ہیں، لکھتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، میں ان کے ساتھ خوش ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ لیکن لوگ بار بار مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہوتا تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتا۔ کہتی ہے کہ لوگوں نے اتنا زیادہ مجھ سے سوال کیا ہے میرے بیٹے کے بارے میں کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو بڑھاپے کا سہارا بن جاتا۔ اب میں واقعی خوفزدہ ہو گئی ہوں کہ کیا میں بڑھاپے میں لاچار رہ جاؤں گی؟ کیا میں بڑھاپے میں خود کو بے بس محسوس کروں گی؟ کیا میں بڑھاپے میں در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی؟ کہتی ہیں کہ اب واقعی میرے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے میرے اندر یہ خوف نہیں تھا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہی لوگوں کے نجی سوالات جو لوگ ان سے ان کے ذات کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نفسیاتی نقصانات جن کا سامنا سامنے والے شخص کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی نفسیاتی نقصانات ہیں جن کا سامنا اس شخص کو بھی کرنا پڑتا ہے جو سامنے والے شخص سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ تقریباً زیادہ تر لوگوں کی زندگی سے سکون اور چین ختم ہو گیا ہے، ایک قسم کی بے چینی اور بے سکونی گھر کر گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نجی زندگی میں اور نجی معاملات میں ٹانگ بڑھانا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اس نے اتنی اونچی بلڈنگ کہاں سے کھڑی کر دی، کون کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ یہ وہ نجی سوالات ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود بھی چین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی چین کے ساتھ ان کی زندگی گزارنے دیں؟ ہاں، اگر کسی کے نجی سوالات کے بارے میں ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں ان مسائل کو حل کرنے میں، تو یقیناً یہ ایک بہت ہی بہترین اور قابل تعریف عمل ہے۔ لیکن اس کا اپنا الگ طریقہ ہے کہ کسی مناسب موقع و محل کو دیکھ کر کے سامنے والے شخص سے
باتوں ہی باتوں میں اس انداز سے اس کی نجی مسئلے کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کی تکلیف سے مراد کیا ہے؟ زبان کی تکلیف سے مراد صرف سامنے والے شخص کو گالی بکنا نہیں ہے، بلکہ وہ نجی سوالات بھی ہے جو سامنے والے شخص کی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ نجی سوال جو سامنے والے شخص کو ذرا بھی تکلیف پہنچا سکتا ہو یا اس کو احساس کمتری یا خود ترسی کا شکار بنا سکتا ہو، تمام ایسے سوالات سے خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے۔